ادھر ہیلپ وغیرہ نہیں کرتا ہے کوئی نہیں کرتا صاحب، آپ کو پتہ ہے کوئی ہماری کون کرتا ہے، آج کل کا زمانہ ہی ایسا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا بیٹا ہیرا خراب حالات کی یہ دلیل ہے۔ جا رہی خلق خدا میں کھویا ہیرا جا رہی خلق خدا میں کھویا ہیرا جا رہی پاکستان کا بیٹا ہیرا جا رہی خلق خدا میں کھویا ہیرا جا رہی پاکستان کا بیٹا ہیرا جا رہی بے قصوں یتیموں کا سہارا ہے، پاک دامن جانو دل ہمارا ہے، بے قصوں یتیموں کا سہارا ہے، پاک دامن جانو دل ہمارا ہے، سچا ہے سچ کہتا ہیرا جا رہی پاکستان کا بیٹا ہیرا جا رہی۔ السلام علیکم۔ خلق خدا میں کھویا ہیرا جا رہی پاکستان کا بیٹا ہیرا جا رہی بیواؤں کے سر پر ابو کیا کرتے ہیں؟ جی گھر ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ یہ آپ کی جیکٹ بہت خراب ہو گئی ہے، کب لی تھی؟ خراب حالات کی یہ دلیل ہے۔ نام کیا ہے؟ محمد اشفاق۔ ابو کیا کرتے ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ چار بہن بھائی۔ کدھر لے آتے ہیں؟ کدھر سے آئے؟ اس کے علاوہ اور بھی جیکٹس بھی ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج یہ ہمارا پروگرام رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے گرم ملبوسات کا پروگرام ہے، یہ کراؤڈ آپ کے سامنے ہے۔ تو ناظرین، یہ جو آج ہم نے ٹمن ہائی اسکول میں یہ جو پروگرام ہے ہمارا، اس میں یہ جتنا بھی کراؤڈ بیٹھا ہے یہ ٹمن کے نوائی گاؤں جتنے بھی ہیں ان سے ہم نے ڈیٹا حاصل کیا ہے۔ اس میں اکثر بچے یتیم ہیں اور پلس بقایا جو بچے ہیں یہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کے پاس گھر ملبوسات وغیرہ نہیں ہیں۔ آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اپنے بچوں کو گرم ملبوسات کی ضرورت ہوتی ہے سردی کے موسم میں، تو پھر لاملا غریب کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بچی ہے، میں ابھی اس سے بات پوچھتا ہوں کہ ان کے حالات واقعات کیا ہیں۔ بیٹا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد بطول ہے۔ اچھا، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں، 2 بہن اور 1 بھائی۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب مطلب ہمارے ساتھ نہیں بولتے، ہمارے نہیں ہیں۔ تو پھر گھر کا گزارا کس طرح چلتا ہے؟ پہلے تو ہم لوگ جہاں رہتے تھے نا سرگودے میں، تو وہاں میرا ماموں کبھی نہ کبھی دے دیتا تھا۔ اب تو ہمارے ساتھ ماموں بھی نہیں بولتا اور نانوں کو بھی ہم لوگوں کو خود ہی سنبھالنا پڑ جاتا ہے۔ نانوں تو بیچاری چل بھی نہیں سکتی اور بولتی بھی ہلکا ہلکا ہے ہمارے ساتھ، تو ہم لوگ مجھ سے گزارا کرتے ہیں، ہم لوگ ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہوتا ہم کا۔ اور کوئی ادھر ہیلپ وغیرہ نہیں کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا صاحب، پھر آپ کو پتہ ہے کوئی ہماری کون کرتا ہے، آج کل کا زمانہ کیسے ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس موسم میں کسی نے آپ کو کوئی
کوئی سویٹر جیکٹس نہیں لے کے دی؟ پہلے جہاں ہم لوگ وہاں پر رہتے تھے نا سرگودے، تو وہاں پر ہماری تھی ایک جہاں ہم لوگ کام کرتے تھے تو وہ ہمیں لیتے تھے. اب تو ہمیں یہاں پر کوئی کام بھی نہیں ملا ہوا. آپ کتنے عرصے سے ادھر آئے ہیں؟ ہمیں بس 3-4 مہینے ہوئے ہیں. ہماری یہاں پہ آپ کی شادی ہوئی ہے تو ہم لوگ اس لیے یہاں پر آئے ہیں. وہاں پر ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا تو اس لیے. چلے میں آپ کا نمبر بھی لے لوں گا بیٹا، آپ کے گھر کا کوئی نمبر اگر ہو. ٹھیک ہے، مجھے اپنی ماما کا نمبر پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ جب میں دے رہا ہوں گا تو آپ نے پھر مجھ سے بقایا دوسری اور بھی کوئی بہنیں ہیں؟ میری ایک بہن ہے، اس کی شادی ہوئی بھی، اس کا نہیں آپ سے چھوٹی کوئی ہو؟ میری چھوٹی نہیں ہے، ایک بھائی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آت رکھتے ہیں دختران بے کسوں سے کہتے ہیں، بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں دختران بے کسوں سے کہتے ہیں، آپ کا ہی اپنا ہے راجہ رئیس، پاکستان کا بیٹا ہے راجہ رئیس. یقین جانیں کہ آپ جہاں دیکھیں رات دن ایک کر کے ایسے ایسے علاقے کہ جن کا شاید ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. میرا علاقہ بھی یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میری طرف سے جتنے بھی بزرگ آئے ہیں، میری مائیں بہنیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، بچے آئے ہیں، بھائی آئے ہیں، دوست آئے ہیں، سب کو السلام علیکم. اونچا جواب دو، السلام علیکم. مجھے پتا چلا کہ آپ بھی ایکٹیو بیٹھے ہیں، بات سننے کے لیے تیار ہیں. اکثر بچے مجھے جانتے ہوں گے کیونکہ پہلے بھی میں نے ایک پروگرام ادھر کیا ہے. جانتے ہیں؟ بہت مہربانی. جب کسی انسان کو جب ضرورت کی چیز ضرورت پڑے اور اس کے پاس نہ ہو، تو جب اسے بغیر رشتہ داری کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی احسان کے جب اسے چیز ملتی ہے تو اس خوشی کا اندازہ یا اس انسان کو ہوتا ہے یا دیکھنے والا رب جو کل قرۂ ارض کا مالک ہے اسے اس کا پتہ ہوتا ہے. تو آج جو بچے مستفید ہوں گے، جبار صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. یہاں پہ جتنے بھی یہ ہمارے بھائی دوست بیٹھے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں بات میری. بات کرنا اور پریکٹیکل کام کرنا، اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. قاری نیب صاحب، آپ نے بہت ہی مختصر اور اچھی گفتگو کی ہے کہ کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر قاری صاحب یہ دنیا کی آج کل دیکھیں کنسٹرکشن کتنی مہنگی ہو گئی ہے، کھانے کی کتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، زمینیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کام اتنا آسان ہو؟ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا بیٹا. آپ کی انہوں نے دیکھیں 1 ماہ گزر گیا، لسٹیں یہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے نہ ہی الیکشن لڑنا ہے. اور میں ان کو نصیحت بھی کرتا ہوں کہ بھائی زندگی بھر آپ الیکشن کی کبھی سوچنا بھی نہ، کیونکہ اگر آپ میں درد ہے انسانوں کا تو واللہ پیسہ سیکنڈ پہ ہوتا ہے، نمبر 1 سوچ ہوتی ہے. کوئی بھی انسان اگر انسانیت کے بارے میں سوچ رکھے، صرف سوچ، میں یہ کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خود غربت سے اوپر آیا ہوا انسان ہوں، لیکن غریبی میں بھی میری ایک سوچ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ عطا کرتے تو پھر اپنی ضرورت پوری کر کے پھر کوشش کرنی چاہیے اپنے سب سے پہلے اہل و عیال میں جو کمزور ہیں آپ ان کی سپورٹ کریں.
हैवान, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हैवान सिर्फ चारा खाता है और भूसा करता है, इंसान वो है जो किसी के लिए सोचता है। हैवान वो है सिर्फ उसका काम है खाना और भूसा करना, और जो इंसान सिर्फ अपनी खुद गर्जी में जिंदगी गुजार देते हैं, सिर्फ अपनी जात के लिए सोचते हैं, तो ये तो सिर्फ फिर जानवर में पाई जाती है। फिर ऐसे इंसान और हैवान में क्या फर्क है? मैंने पहले भी इधर प्रोग्राम किया तो मेरी एक सोच है कि टमन हमारा अपना इलाका है, हम एक रियासत में बसने वाले मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि टमन के जो गरीब गुरबा, जो गरीब गुरबत की लकीर से नीचे बच्चे हैं, वो फिर हमारे अपने बच्चे हैं। और हम उनके पास खुद जाएं, उनको नंबर 1 उनकी जो जरूरत की चीज है वो भी उन्हें मुहैया करें, और दूसरी बात उनमें एक शऊर पैदा करूं कि बेटा आप गरीब नहीं हो, अल्लाह ने आपको ठीक ठाक आंखें कर दी हैं, अल्लाह ने आपको हाथ दिए, पांव दिए, दिमाग दिया, तो फिर आप गरीब नहीं हो। बेटा याद रखो, गरीब घर में पैदा होना जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना जुर्म है। वो जुर्म क्यों है? अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते कि कोई इंसान जब नेक नीति से, ईमानदारी से मेहनत करे, ये हो नहीं सकता हम उसे सिला ना दें, ये हो नहीं सकता वो कामयाब ना हो। बेटा मैं 1 किलो चीनी मैंने देनी शुरू की थी 18 साल पहले, आज मुल्क पाकिस्तान में मैं वेलफेयर के काम करता हूं, लेकिन मेरी सोच इस तरह है, आपने भी बेटा मेरे साथ वादा करना है, इसी तरह आपने भी सोच बनानी है। बनानी है नहीं बनानी है? हाथ खड़ा करो इंशाल्लाह। कौन इंशाल्लाह बनाएंगे? सोच आपने हाथ नीचे करें। सोच पता है आपने क्या बनानी है? सबसे पहले ईमानदारी के साथ आपने तालीम हासिल करनी है। करोगे? कौन इंशाल्लाह। उसके बाद आपने अपने इलाके में देखें, अपने किसी बड़े के साथ आपने मशवरा करना है, और आपने जिंदगी में नौकरियां नहीं करनी है, आपने छोटे पैमाने से बेशक रेहड़ी लगानी स्टार्ट कर दे, लेकिन अपना बिजनेस करना है। अच्छा, बिजनेस क्यों करना है? बिजनेस में बताऊं आपको कि क्यों करना है। बिजनेस बेटा इसलिए करना है कि जरूरत तो आपकी वैसे भी पूरी हो रही है। यहाँ मौलाना साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, साहब इल्म लोग हैं, कि कारी साहब मैंने जितना मुतालिया कुरान पाक का किया है, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया हुआ है। अल्लाह ने कोई कोठी, बंगला, महलात, गाड़ी, इस चीज का वादा नहीं किया है। रिस्क का मैनी बेटा क्या है? रिस्क का मैनी है जिससे इंसान जिंदा रहता है। तो जिंदा रहने वाली चीज का अल्लाह ने वादा किया हुआ है। तो बिजनेस आपने इसलिए करना है कि मैंने अपनी जरूरत पूरी करनी है, और इसके अलावा जो मेरे पास वाफर मिकदार में पैसे आएंगे,
फिर मैंने वो पैसे इंसानों पे खर्च करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम तलागंग टमन में था और ये तकरीबन 8 से 850 बच्चों में प्रोग्राम करना है। अल्लाह ताला ये हमारी काविश कबूल फरमाए। आप ये क्राउड आपके सामने है। हमारी कोशिश रही है इस पूरे मौसम सरमा में हमने पाकिस्तान के हर पसमंदा इलाके में जाके अपना काम किया है के काम आते हैं। दूर दराज इलाकों में जब जाते हैं, वहाँ ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। जज्बाए खिदमत रखता है राजा रईस, पाकिस्तान का बेटा है राजा रईस। खल्के खुदा में खोया है राजा रईस, पाकिस्तान का बेटा है राजा रईस। सिंध पंजाब बलोचिस्तान पख्तूनख्वा गिलगित बल्दिस्तान तक चर्चा उनका। सिंध पंजाब बलोचिस्तान पख्तूनख्वा गिलगित बल्दिस्तान तक चर्चा उनका। आगे आगे बढ़ता है राजा रईस, पाकिस्तान का बेटा है राजा रईस। खल्के खुदा में खोया है राजा रईस, पाकिस्तान का बेटा है राजा रईस। जो रईस वेलफेयर का बानी है, सर्फ खिदमत में इनकी जवानी है। जो रईस वेलफेयर का बानी है, सर्फ खिदमत में इनकी जवानी है। मुश्किल में काम आता है राजा रईस, पाकिस्तान का बेटा है राजा रईस। खल्के खुदा में खोया है राजा रईस, पाकिस्तान का बेटा है राजा रईस। भूखों प्यासों को खाना खिलाता है, मजलूमों का साथी भी कहलाता है। भूखों प्यासों को खाना खिलाता है, मजलूमों का साथी भी कहलाता है। दिल से काम निभाता है राजा रईस, पाकिस्तान का बेटा है राजा रईस। खल्के खुदा में खोया है राजा रईस, पाकिस्तान का बेटा है राजा रईस, पाकिस्तान का बेटा है राजा रईस।